بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم نے 30ویں پارے کی شان نزول جتنا ہم سے ممکن ہو سکا ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اب باری ہے قرآن پاک کو سٹارٹ کرنے کی پہلے پارے سے۔ پہلے پارے کی سب سے پہلی سورت جو ہمیں ملتی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا زمان نزول جو ہے وہ زیادہ تر 2 ہجری کی حصے میں ہے، لیکن سود کی حرمت کے بارے میں جو آیات ہیں جو کہ آیت نمبر 275 تا 281 ہیں وہ غالباً 10ویں ہجری میں نازل ہوئی ہیں، اور آخری 3 آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ میں اس وقت آپ کو پوری سورت کا یعنی پوری سورت سے مراد سورہ بقرہ کا اجمالی شان نزول بتاؤں گی، اور اس کے بعد جتنی ممکن ہو سکی آیات ان کا 1 بائی 1 آپ کو ان کے بارے میں شان نزول پیش کرنے کی جسارت کرتی رہوں گی۔ جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ سورہ بقرہ کی مختلف آیات کے شان نزول بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس پوری سورت کے نازل ہونے کا اجمالی شان نزول پیش خدمت ہے۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رونق افروز تھے تو وہاں صرف مشرکین و بت پرستوں کا سامنا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی آبادی پائی۔ یہاں یہودیوں کا بڑا زور تھا اور عبداللہ بن ابی گویا منافقوں کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما ہوئے اور دعوت اسلام شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق سے لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، مگر سوائے سعادت مندوں کے باقی سب بغض، حسد اور تعصب کے سبب ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور اسلام دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے علم کے سبب اطراف مدینہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لہٰذا اکثر عرب کے جہلا ان کے ساتھ ہو گئے، اور پھر یہودی اور نصارہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کمر بستہ رہتے تھے وہ بھی اسلام دشمنی میں ایک ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے مگر در حقیقت دل سے کافروں کے ساتھ تھے، لہٰذا در پردہ ان کفار کی مدد پر آمادہ رہنے، یعنی مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں 4 محاذوں کا سامنا تھا۔ ایک تو علماء تھے جو علماء یہود کہہ لیں، علماء نصارہ کہہ لیں، جہلا مشرکین تھے اور منافقین۔ یہ لوگ مسلسل دین اسلام کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنے اور مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے اور اسلام قبول نہ کرنے اور اسی قسم کی کئی خفیہ سازشوں اور ایذا پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ چنانچہ حکمت الہی کے تقاضے کے تحت یہ صورت نازل ہوئی تاکہ ان چاروں فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور لوگوں کے دلوں سے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے، لہٰذا مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ صورت نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔